جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وعلیکم السلام السلام علیکم۔ مغرب کی نافلہ کا وقت، مغرب کی نماز ادا پڑھنے کے بعد، نماز مغرب واجب پڑھنے کے بعد فوراً مغرب کی نافلہ کا وقت ہو جاتا ہے اور دو رکعت کر کے 4 رکعت مغرب کی نافلہ نماز واجب نماز کے بعد ادا کریں گے، اور اس کا وقت ویسے حمرہ مغربیہ یعنی جو سرخی مغرب کی طرف ہے، آسمان پر جو سرخی مغرب کی طرف ہے جس کو حمرہ مغربیہ کہتے ہیں، یعنی مغرب کی سرخی، جب تک وہ مغرب کی سرخی باقی ہے، مغرب کی سرخی تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور اگر مغرب کی سرخی ختم ہو گئی تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے عشاء کی واجب نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اگر نافلہ مغرب پڑھنا چاہتا ہے تو نافلہ مغرب بعد میں پڑھے، لیکن حمرہ مغربیہ تک انسان مغرب کے نافلہ پہلے پڑھے عشاء کی نماز سے پہلے، لیکن وہ مغرب کی سرخی ختم ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز پہلے پڑھے اور مغرب کے نافلہ بعد میں پڑھے۔ عشاء کی نافلہ کے انجام دینے کے بعد، چنانچہ یہ کہ حمرہ مغربیہ کا خیال کرنا، یعنی سرخی جو مغرب کی طرف سے نکلی ہوئی ہے اس سے پہلے نافلہ مغرب کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے جو ہے بعد میں پڑھنا چاہتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد اور اس کے نافلے کے بعد پڑھے۔ اسی طرح عشاء کی نماز اس کے فوراً بعد عشاء کے نافلے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کے نافلے کا وقت بھی آدھی رات تک رہتا ہے۔ عشاء کے نافلہ کا وقت لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، چنانچہ آدھی رات تک چونکہ وقت باقی رہتا ہے اور آدھی رات میں صرف 4 منٹ کا وقت ہے تو پہلے عشاء کی نماز ادا کرے گا، پھر نافلہ کا وقت کے باہر بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدھی رات تک نافلہ نماز عشاء بھی انجام دے دے۔ اس کے بعد عشاء کے بعد آتا ہے نمبر نماز شب کا۔ نماز شب میں آغا سیستانی اور باقی مراجع میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ باقی مراجع کہتے ہیں کہ آدھی رات سے لے کر فجر کی اذان تک نماز شب کا ٹائم ہے۔ آغا سیستانی بھی کہتے ہیں یہ وقت بہتر تو یہی ہے اور احتیاط تو یہی ہے،
لیکن میرا خیال یہ ہے، آغا سیستانی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ نماز شب کا وقت جب اول شب میں انسان نے مغرب عشاء اور نافلہ پڑھ لیے تو اس کے بعد نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آدھی رات کا انتظار نہیں کہتے، وہ کہتے بھائی رات ہی کو وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اتنا کہ آپ مغرب عشاء اس کے نافلہ پڑھ لیں، اس کے بعد نماز شب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ آغا سیستانی ذرا جلدی سے نماز شب کا وقت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز شب کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز شب پڑھ لیا آپ نے رات کو تو فجر کے نافلہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز شب آپ نے پڑھ لی شروع میں تو نماز شب کے فوراً بعد نافلہ فجر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا ٹائم کہ جتنا ٹائم نماز شب پڑھنے کا ہے اتنے ٹائم کے بعد نماز فجر کے نافلہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ باقی مراجع اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں، دونوں میں، نماز شب میں بھی اور نماز فجر کے نافلے میں بھی۔ باقی مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، نماز شب کا وقت آدھی رات سے شروع ہوگا اور صبح کی اذان تک نماز شب کا ٹائم ہے۔ یہ تو جو ہے نماز شب میں جو ہے یہ ٹائم مقرر کیے باقی مراجع۔ البتہ آغا سیستانی اس کو کہتے ہیں یہ بہتر ضرور ہے، بلکہ سب سے اچھا تو ہے کہ جتنا اذان کے قریب نماز شب ہو وہ سب سے اچھی بات ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن میرا خیال یہ کہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد نماز شب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ معطل نہیں کرتے۔ اس لیے کوئی نوجوان ہوتے ہیں آدھی رات کے بعد ان کو سونے کے بعد دوبارہ جاگنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دماغوں میں ذرا جو ہے وہ تریز زیادہ ہوتی، نیند زیادہ آتی، اتنے جلدی جاگ نہیں سکتے وہ۔ اس لیے جو ہے کہا اگر یہ بہتر ہے کہ مغرب عشاء کے بعد شب کی نماز پڑھ کے بھی سو جائے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے جو ہے دماغ کے اندر ذرا تری کم ہوتی ہے تو نیند جو ہے جلدی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے اور وہ آدھی رات کو جاگنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن نوجوان کے لیے جاگنا ذرا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ مغرب عشاء کے بعد ہی نماز شب پڑھ کے سو جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ ذرا سی آسانی فراہم کی ہے۔ یعنی وہ اپنا فتویٰ یہ دیتے ہیں، ہم تو فتوے کو دیکھیں، یقین ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فتویٰ ان کا یہ ہے، ہم فتوے پر چلتے ہیں، یقین ہو یا نہیں ہو ہمیں اس کے کیا مطلب ہے۔ ہاں ان کا فتویٰ ہے، ہاں خیال سمجھتا ہوں ان کا فتویٰ یہی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ نہیں یقین فتویٰ نہیں، فتوے میں کبھی یقین نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کہہ رہے کہ وہ جو باقی مراجع کا نظریہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ میرا اپنا نظریہ سمجھ میں مجھے جو آ رہا ہے روایات سے وہ یہ کہ اول شب سے ہی نماز شب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے مغرب عشاء کے بعد۔ یقین کبھی فتوے پر نہیں ہوتا ہے، وہ ظنی ہوتا ہے، فتوے سارے ظنی ہیں، یقینی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے نماز شب میں بھی اختلاف ہے کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اول شب سے ہی نماز شب کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب عشاء پڑھیں اس کے بعد جو ہے نماز شب کا وقت ہو گیا، اور نماز شب پڑھ لینے کے بعد یا اتنا وقت گزرنے کے بعد نماز نافلہ فجر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے ان کے نزدیک ہے نا۔ جبکہ باقی مراجع کہتے نہیں، 1/3 رات گزر جانے کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، نافلہ فجر کا ٹائم جو ہے اس وقت شروع ہوتا ہے۔ آسیستانی کہتے نہیں، نماز شب پڑھ لی اس کے بعد فجر کے نافلہ کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو آسیستانی کے نزدیک مغرب عشاء کی نماز کے بعد آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں اور وقت کے اندر کہلائے گی، جبکہ باقی مراجع کے نزدیک وقت سے پہلے کہلائے گی۔ باقی مراجع کی جو تقلید کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے. آسیسہ نہیں کہتے کہ نہیں اول رات میں شروع ہی میں مغرب عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اختلاف نماز شب کے ٹائم میں ہے. اور اس طرح نافلہ صبح کے میں بھی اختلاف ہے. باقی مہاراج کہتے ہیں 1/3 رات کم از کم گزرنا چاہیے پھر صبح کے نافلہ کا وقت آئے گا. یہ کہتے کہ نہیں نماز شب کا ٹائم گزر جائے یعنی یا پڑھ لیں یا وقت گزر جائے اس کے بعد نافلہ صبح کا وقت بھی شروع ہو جایا کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس وقت جاگتا ہے کہ جب وہ اس کی آنکھ کھلی ہی اس وقت کہ عین فجر ہوئی تھی عین اذان ہو رہی تھی، تو پھر اذان کے عین ٹائم پر اور جو فجر کے عین ٹائم پر اگر آنکھ کھلتی ہے تو نماز شب وہ ادا و قضا کی نیت کے درمیان یعنی ما فی الذمہ کی نیت سے انجام دے. ادا و قضا معلوم نہیں ہے اس لیے ما فی الذمہ کی نیت سے انجام دے. ادا و قضا کے درمیان ما فی الذمہ اس نیت سے انجام دے. البتہ وہ مراجع جو کہتے ہیں کہ آدھی رات تک نماز شب کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ مراجع ایک بات کہتے ہیں کہ آپ فجر آدھی رات سے پہلے وہ ایک صورت پہ اجازت دیتے ہیں کہ جس نوجوان کی آنکھ کھل ہی نہیں پاتی ہے آدھی رات کے بعد ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس لیکن کے ساتھ لیکن ان کے لیے وقت سے پہلے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ قضا انجام دے. یعنی نماز شب کی قضا پڑھنا زیادہ بہتر ہے آدھی رات سے پہلے پڑھنے کی نسبت ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کی آنکھ کھل ہی نہیں پاتی ہے. تو انہوں نے بھی ایسے نوجوانوں کے لیے اجازت دے دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قضا پڑھو بہتر ہے اس سے. ہاں تو نماز شب کوشش یہی ہونا چاہیے کہ کسی طرح انسان کی مختصر سے مختصر کم سے کم نماز شب پڑھنے کی عادت رکھے. انسان کی کامیابی کے 2 ہی راز ہیں کہ انسان اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے، اور یہ تو واجب ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ نماز شب کو کبھی فراموش نہ کرے. نماز شب انسان کی زندگی میں کامیابی لے کر آتا. نماز شب چھوڑتا ہے اور نماز شب پڑھتا ہے، اب دونوں دنوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے دیکھیں، دونوں دنوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں دنوں میں کتنا فرق پیدا ہو جاتا. عام دنوں میں جب نماز شب نہیں پڑھتا تو انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے وقوف سمجھ رہا ہوتا، سمجھتا ہے کہ میں تو آج بالکل بے وقوف والا سارے کام کر رہا تھا. اور جس دن جو ہے وہ نماز شب پڑھ کر کے جو ہے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، اس کا دن گزرا تو سمجھتا ہے کہ واقعی اس وقت میں بہت عقل مندی سے اور ہوشیاری سے خود بخود ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ لگتا ہے بہت ہوشیاری اور عقل مندی سے سارا دن گزار رہا ہے. تو عقل مندی والا دن گزارنا انسان کی آہستہ سے کامیابی کا سبب بنتا ہے. اس لیے جو ہے میں نے تو خود نے نہیں دیکھی لیکن روایت نقل کرتے کہ چھٹے امام نے منع کیا کہ نماز شب کسی اور کو نہیں بتاؤ، دشمنوں کو نہیں بتاؤ، کیونکہ یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے. اس لیے جو ہے وہ خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز شب جو ہے اور وہ بھی خاص طور مغرب کے قریب صبح کی اذان کے قریب پڑھی جائے تو سب سے بہترین ہے، کیونکہ صبح کا وقت جو ہے اس میں قرآن کی آیت دیکھیں کہ جو نماز شب کے وقت اٹھتا ہے گویا کہ اپنے نفسوں کو کچل کر کے اٹھتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہیں واقعی نفسوں کو کچل دو. مقام محمودہ، اور امید ہے کہ اس کو ایک مقام محمود حاصل ہو جائے، یعنی ایسا کہ ہر آدمی اس کو پسند کر رہا ہو، ایسی شخصیت وہ خود بخود بن جاتا ہے. اس لیے جو ہے
کوشش یہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی نماز شب اپنی زندگی میں ہمیشہ عادت میں بنا لیں، اپنے واجب نماز کی طرح بنا لیں جو کامیابی کرا دے۔ بہت بڑے بڑے بوجھ انسان کو زندگی میں کبھی کبھی اٹھانا پڑتے ہیں، وہ بوجھ بھی بڑی آسانی سے انسان کے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی کبھی بہت مشکل مرحلے بھی آتے ہیں، اس مشکل مرحلوں میں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی فراہم کرتا ہے، انسان کو سکون نفس پیدا کرتا ہے، اور جو انسان کا کنسنٹریشن ہمیشہ باقی رہتا ہے، ورنہ انسان کنفیوز رہتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بے وقوفانہ اقدامات کر جاتا ہے، خود نہ سمجھی میں بہت سے غلط کام کر جاتا ہے۔ تو آپ دونوں دنوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز شب کی پابندی انسان میں کتنی بڑی کامیابی لے کر آتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی مومن کی علامت ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی، بسم اللہ جب بھی کہے گا تو جو ہے آواز بلند سے کہے گا، اور جو ہے کربلا کی زیارت 40 کے دن انجام دے گا۔ البتہ اس سے مراد دور سے زیارت نہیں، وہاں جا کے زیارت کرنا ہے۔ ہاں البتہ کسی کی مجبوری وہاں نہیں گیا تو دور سے بھی جو ہے مولا حسین کی زیارت کرے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو علامتیں ہیں اس میں انسان کو بڑی عظمتیں ملا کرتی ہیں۔ چنانچہ انشاءاللہ امید ہے کہ نماز شب کو کبھی زندگی میں فراموش نہیں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔